الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عبادتوں کو انجام دینے کے جو فرائض متعین کیے ہیں اور جس طرح کی عبادتیں مقرر کی ہے، ان میں مختلف قسم کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت وہ ہے کہ جس میں انسان کی جان لگتی ہے، اس کا بدن لگتا ہے، اس کا جسم لگتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، جسم استعمال ہوتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے کہ آدمی کے کھانے کو چھوڑ دینے کا اثر، پینے کو چھوڑ دینے کا اثر اس کے جسم پہ پڑتا ہے. کچھ عبادتیں وہ ہے کہ جو انسان کے مال سے تعلق رکھنے والی ہے، اس میں بدن کی ضرورت نہیں ہے. خاص کر جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ایسی رکھی ہے کہ جس میں انسان کا مال استعمال ہوتا ہے، مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے. اور ایک عبادت اللہ نے ایسی رکھی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن جو امتیازی اور اہم ترین عبادت ہے ان میں سے ایک حج ہے کہ جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی لگتا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں رکھی ہے کہ کسی عبادت میں انسان کا بدن لگ رہا ہے، بدن کھپ رہا ہے، جسم کو وہ لگا رہا ہے. کسی عبادت میں مال خرچ کر رہا ہے اور کسی میں دونوں چیزیں استعمال کر رہا ہے. زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے شریعت کا جو اصول ہے اور ضابطہ ہے اس کے مطابق اپنے مال کو نکالتا ہے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. مال اللہ نے دیا ہے. انسان مال کا حقیقی مالک نہیں ہے، عارضی مالک ہے. آج مال انسان کے پاس کسی ایک کے پاس ہے، وہ نہیں رہے گا تو کسی دوسرے کے پاس چلے جائے گا. مال کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اس بات کو خاص کر ذکر کیا ہے کہ میں نے جو تم کو مال دیا ہے، ہم نے جو تم کو مال دیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو. تم دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے اور دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. کوئی پیسے لے کر نہیں آیا تھا، کوئی پیسے لے کر نہیں جائے گا. یہاں اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے جو کچھ کمائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کا احسان ہوگا، اور اسی کی عطا اور عنایت کی بنیاد پر انسان پیسوں کو کمائے گا. تو مال اللہ کی نعمت ہے. مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا حکم دیا اور مال کو خرچ کرنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ کیسے مال کے ذریعے انسان جنت کو کمائے، کیسے مال کے ذریعے انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے. تو مال جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرے گا تو پھر وہی مال اس کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی جنت اور اعلیٰ درجوں کے پانے کا ذریعہ بنے گا. رمضان المبارک میں جہاں مسلمان روزے کے ذریعے ایک فریضے کو ادا کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں، وہیں اکثر مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتے ہیں. زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ سال کے گزرنے پہ فرض ہوتی ہے، لیکن چونکہ رمضان میں نیکیوں کے اجر کو، ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کے زیادہ ثواب کو پانے کے لیے
اجر کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقہ مختلف انداز میں نکالا جاتا ہے، رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنا مال غریبوں کو دے کر، ضرورت مندوں کو دے کر ان کی مشکلات کو دور کرنے میں معاون بنتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو شریعت کا نظام ہے وہ نظام اس لیے ہے کہ ہم مالداروں سے پیسوں کو غریبوں تک پہنچانے والے بنے۔ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ مالداروں کا پیسہ غریبوں کو دیا جائے اور وہ بھی زندگی کے مسائل کو حل کرے اور زندگی کے حالات کو درست کرنے والے بنے، اور پھر اس کے ذریعے انسان کی تربیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت بیٹھ چکی ہوتی ہے اور مال کے لیے انسان جو مر مٹ جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے مال کو نکال کر صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں مال کی محبت کو کم کرتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا تابع نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اور اس کے فرمان کا تابع ہوں۔ مال میرے پاس آیا تو اللہ نے جیسے چاہا خرچ کرنے کو، میں ویسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان میں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اپنا نظام، اپنی ترتیب سال کی ایسی بنا لے کہ رمضان میں ادا کرنے والا بنے تو حرج بھی نہیں ہے، ثواب میں اضافہ بھی اس کو ہوگا، نیکیوں میں اجر، نیکیوں میں اضافہ بھی اس کو ملے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک فرض ہے، روزہ رکھنا ایک فرض ہے، حج کرنا ایک فرض ہے، اسی طرح کا ایک فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کو پڑھنے کا حکم دیا، نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا، ساتھ میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ جہاں پڑھیں گے اقیموا الصلاۃ تو آگے آپ کو آئے گا وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں جہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور ایمان والے جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی جو صفات ذکر کی گئی قرآن کریم میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، ان میں سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دینے کے لیے، اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کے ذریعے پیسہ انسان کو آتے ہوئے دکھتا ہے لیکن وہ پیسہ حقیقت میں ختم ہونے والا ہوتا ہے، وہ پیسہ ضائع ہونے والا ہوتا ہے۔ اور صدقے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، پیسے میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال اللہ نے دیتے ہوئے بیان کیا جیسے کوئی ایک دانہ زمین کے اندر بوئے اور اس ایک دانے سے ایک پھول نکلے اور ایک شاخ نکلے، ایک پودا نکلے اور اس کے اندر ایک 7 بالیاں ہو اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، ایک 7 خوشے ہو اور 7 خوشوں کے اندر 100 دانے ہو، تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے جیسے اگیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، ایک دو گے تو 700 گنا اللہ اضافہ فرمائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ تو ہم نے مثال کے لیے عدد ذکر کیا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بڑھا کر انسانوں کو دے گا، انسان گنتی نہیں کر سکے گا اور شمار نہیں کر سکے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بھی روزانہ صبح ہوتی ہے، روزانہ صبح میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے آپ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، جو آج خرچ کرے اس کو اضافہ کر کے عطا فرمائیے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَأَعْتِ مُمْسِكًا خَلْفًا تَلْفًا، کہ جو خرچ نہیں کرتا، پیسوں کو روک کے رکھتا ہے، اے اللہ تو اس کے پیسے کو ضائع کر دے۔ یعنی فرشتے روزانہ جو ہم صبح کرتے ہیں، 2 فرشتے اتر کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں دے رہا ہے تو اس کے مال میں اضافہ فرما، اور جو اپنے پیسوں کو روک کر لوگوں کی مدد اور ضرورت کو پوری نہیں کر رہا ان کے پیسوں کو ضائع کر دے۔ یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ آدمی پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے، جو حقوق ادا کرنے ہیں اللہ کے وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اور جو حقوق ادا کرنے ہیں بندوں کے، رشتہ داروں کے، ان حقوق کو پیسوں کے ذریعے ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے پیسوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ غیر ضروری چیزوں میں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو پیسوں کو صحیح ضابطے کے مطابق، صحیح اصول کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پیسوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیسوں میں برکتیں بھی دیتے ہیں، ان کے لیے راستے بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آمدنی کے الگ ذرائع انسان کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کرتے رہا، اللہ تجھ پہ خرچ کرتے رہے گا، تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے رہا، اللہ تیرے اوپر خرچ کرتے رہے گا، تو اللہ کے بندوں کی ضرورتوں میں مالی اعتبار سے مدد کرتے رہا، اللہ تیرے مسائل کو حل کرتے رہے گا، تیری مشکلات کو حل کرتے رہے گا، تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا، اللہ کے راستے میں دینے کے فضائل کو بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن میں کوئی تجارت نہیں چلے گی، کوئی کاروبار نہیں چلے گا، اور اس دن کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ انسان نے جو کچھ خرچ کیا تھا اور انسان نے جو کچھ اچھے اعمال کیے تھے وہی کام آنے والے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن انسان اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے اور تھوڑی زندگی دے دیتے آپ تو میں نمازوں کا بھی اہتمام کرتا اور آپ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے نیک بندہ بن کر آپ کے سامنے آ جاتا، لیکن میری زندگی نے مجھے ساتھ نہیں دیا، میں کام نہیں کر سکا۔ تو خرچ کرنا ہر اعتبار سے فضیلت کا ذریعہ ہے، ہر اعتبار سے برکت کا ذریعہ ہے، ہر اعتبار سے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس کے مال میں اللہ برکتوں کو نازل ہی فرماتا ہے۔ اب خرچ کرنے کی ایک عمومی شکلیں ہیں، آپ سال بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، رمضان میں عمومی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک خصوصی شکل یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی نیت سے جو مطلوبہ مال ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اتنی مقدار کا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر اتنا مال نکالنا ہوتا ہے، 2.5 کے لحاظ سے مال کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ خصوصی شکل ہے اور یہ فریضہ ہے، فرض ہے، جیسے نماز کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، نماز ادا نہیں کرنے والا نماز کا چور شمار کیا جائے گا۔ صحت مند آدمی، تندرست آدمی زکوٰۃ کو روزہ نہ رکھے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، جس کے پاس دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، ان کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ پیسوں کو زکوٰۃ کی شکل میں نکالے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زکوٰۃ جو نکالتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال کے شر سے اللہ انسان کو بچا دیتا ہے، یعنی مال کے اندر جو شر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو دور کر دیتا ہے، آدمی کا مال محفوظ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے تم اپنے مال کی حفاظت کیا کرو۔ یہ بہترین طریقہ اللہ نے بتایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بینک میں جمع کر دے تو مال محفوظ رہ گیا، یہ ظاہری شکلیں ہیں، لیکن حقیقی شکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جمع کرنا ہے، جو ہمارا آخرت کا کھاتا اور آخرت کا اکاؤنٹ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بندہ دیتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع کرے گا اور پھر آخرت میں ثواب کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائے گا۔
تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ صدقہ کرنے کا مہینہ، یہ نیکیوں کو کرنے کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی سال بھر صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس جو مانگنے والا آتا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ایک مندے کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان جا رہے تھے۔ ایک دیہات کا رہنے والا آدمی آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یہ بکریاں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکریاں عطا کر دی۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تم اسلام لا لو، محمد اتنا دیتے ہیں کہ تمہیں مالدار بنا دیں گے۔ یعنی آدمی کا تصور یہ تھا کہ اسلام لا لو گے تو نبی سب کو دیں گے، جبکہ نبی کا معمول یہ تھا کہ اپنا آتا تب بھی دیتے، پرایا آتا تب بھی دیتے، اور کوئی خالی ہاتھ آپ کے در سے اور آپ کے گھر سے اور آپ کی مسجد سے اور آپ کی مجلس سے جایا نہیں کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے۔ رمضان میں خاص کر آپ کے خرچ کرنے کا، سخاوت کا معمول بڑھ جاتا۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس تیز ہوا سے کہیں زیادہ آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، اور آپ اس طرح لوگوں میں صدقے کا اہتمام، خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بڑا بہترین واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل سے گزرتے گزرتے اس نے جنگل میں ایک آواز سنی کہ آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ تو ایک بادل آسمان پہ تھا، وہ آسمان سے بادل وہاں سے جنگل سے ہٹا اور ایک زمین کے پتریلی زمین کے پاس گیا، اور وہاں سے بادل برسنے لگا، پانی برسنے لگا۔ اس کے بعد پانی جب زمین پر گرا تو نالوں میں جمع ہو گیا، ان میں سے ایک نالے میں سے پانی جانے لگا۔ یہ جو آدمی جس نے جنگل میں آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، وہ نالی کے ساتھ ساتھ جانے لگا کہ آخر پانی کہاں جائے گا، چونکہ جس جگہ پانی بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، کوئی علامتیں نہیں تھی، غیب سے ایک آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل تیار ہوا اور ایک پتھریلی زمین پر گیا، وہاں جا کر برسا، اس کے بعد وہ پانی زمین میں اترا اور نالی کے ذریعے آگے جانے لگا۔ وہ آدمی نہ پانی کے ساتھ ساتھ آگے جانے لگا، یہاں تک کہ ایک باغ آیا، باغ کے اندر سے پانی داخل ہو گیا۔ وہاں پر ایک آدمی مزدور تھا، کسان تھا، جو اپنے باغ کو صحیح کر رہا تھا۔ پانی جیسے ہی آیا تو اس نے جو نالیاں بنی ہوئی ہوتی ہے باغ کے اندر، ان نالیوں کو صحیح کیا اور پانی سارے درختوں کے اندر پہنچ گیا، سارے جھاڑوں کو پانی پہنچ گیا۔ یہ آدمی حیران ہے کہ یہاں پر باغ میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت پڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غیب سے انتظام فرمایا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ آدمی اس باغ والے کے پاس گیا، اس کسان کے پاس، اس مزدور کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہ نام سنایا تو وہی نام تھا جو اس نے اس جنگل میں سنا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس آنے والے نے کہا کہ یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو میں اسی جستجو میں اور اسی فکر میں تمہارے پیچھے آیا ہوں کہ آخر دیکھوں، اس پانی کے پیچھے آیا ہوں، آخر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تم نے یہ ساری صورتحال دیکھ لی ہے تو اس کی حقیقت بھی جان لو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ میرا باغ ہے، اس سے مجھے جتنی آمدنی ہوتی ہے، اس سے مجھے جتنا غلہ و اناج نکلتا ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات کا انتظام کرتا ہوں، اور تیسرا حصے سے میں پھر اسی باغ میں لگاتا ہوں تاکہ اگلی فصل تیار ہو جائے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ تمہارا یہ عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے تمہارے باغ کو سیراب کرنے اور پانی کے پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ شکلیں نکالتا ہے، اور جو نہیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے مال کو دنیا میں بھی ضائع کرتا ہے اور آخرت میں وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا 10ویں پارے کے اندر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنزتم۔ کہ قیامت کے دن انسان کی پیشانی کو، انسان کی پیٹھ کو سیکا جائے گا، داغا جائے گا گرم گرم انگاروں کے ذریعے، اسی مال کو گرم گرم انگاروں کی شکل میں بنا کر سیکا اور داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ بڑے امام گزرے ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الکبائر کے نام سے، جس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کی تفصیلات ذکر کی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ محمد بن یوسف فریابی ایک بزرگ تھے، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک اللہ والے ابن سینان سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات کے لیے چند نوجوانوں کو، چند ساتھیوں کو لے کر وہ ابن سینان کے گھر پہنچے اور جا کر بیٹھے تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابن سینان نے کہا کہ بھائی ہمارے پڑوس میں کل ایک آدمی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، چلو جا کر اس کی تعزیت کرتے ہیں، اس کو تسلی دے کر آتے ہیں۔ محمد ابن یوسف فریابی کہتے ہیں کہ ہم ابن سینان کے ساتھ چند لوگ مل کر بازو والے کے پڑوسی کے گھر گئے کہ جس کے بھائی کا کل انتقال ہوا تھا۔ جا کر یہ لوگ تسلی دینے لگے، ہمت بڑھانے لگے، لیکن وہ کسی بات کو نہیں مان رہا، بس روتے ہی جا رہا، روتے ہی جا رہا۔ یہ لوگ الفاظ ہمت کے کہہ رہے ہیں، تسلی کے کہہ رہے ہیں، تعزیت کے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ مسلسل رونے لگا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم اتنا رو رہے ہو اور ہماری تعزیت کو قبول نہیں کر رہے، ہماری تسلی سے تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ تو اس نے کہا کہ میرا دل کیسے مطمئن ہوگا، میرا بھائی صبح شام جہنم کی آگ میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو عالم الغیب نہیں ہو، تم کو کیسے معلوم کہ تمہارا بھائی عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا کہ کل جب ہم اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے گئے تھے اور بھائی کو دفن کر کے لوگ چلے گئے، میں کچھ دیر اپنے بھائی کی قبر کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، کچھ دیر ٹھہرا ہوا تھا کہ قبر کے اندر سے آواز آنے لگی کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہو جبکہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہوں۔ میرے اندر بھائی کی محبت پیدا ہوئی، میں نے قبر کو کھول کر دیکھا تو قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور گلے میں اس کے طوق پڑا ہوا تھا۔ مجھے بھائی کے گلے میں جب طوق دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس طوق کو نکال دے، اس زنجیر کو نکال دوں۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو میری ہاتھ کی انگلیاں جل گئی، چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں جلی ہوئی ہے۔ تو اس نے، ان لوگوں نے بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کے اعمال کیا تھے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ نے انسانوں کو عبرت کے دیے دنیا میں دکھا دیا کہ زکوٰۃ نہیں دینے کا انجام گلے میں طوق بھی ہوتا ہے اور عذاب کے اندر اللہ مبتلا بھی کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مستند واقعہ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل کیا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن کے اندر مال کی حرص اور ہوس تھی اور انہوں نے رشتہ داروں کو نہیں دیا، غریبوں کو نہیں دیا، ضرورت مندوں کو نہیں دیا، بس یہ سمجھتے رہے کہ میرا مال میرا مال۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتا ہے، پھر مال دوسروں کا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا مشہور ارشاد ہے، الہاکم التکاثر کے ذیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، جبکہ انسان کے مال کے تین ہی حصے ہیں، یا تو اس نے جو پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ اس کا تھا، یا کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا تھا، یا اللہ کے راستے میں دے کے صدقہ کر دیا وہ اس کا تھا، باقی اس کا مال کچھ نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا مال بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صدقات کا مہینہ، خیرات کا مہینہ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا مہینہ، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مہینہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے میں فکر کرنے کا مہینہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ نے ساری تربیت کروائی کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پریشان حالی کس کو کہتے ہیں، کسی کو کھلانا کتنا بڑا اجر و ثواب کا۔ آپ کو کوئی افطار کرا دے تو کتنا اس کا اعزاز اکرام کرتے ہیں آپ کہ فلاں نے مجھے بلا کر افطار کرایا اور یہ چیزوں کے ذریعے مجھے افطار کرایا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو زکوٰۃ ادا کریں۔ باقی یہ کہ زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہے، ہمارے پاس رمضان میں ہفتے کے دن ظہر کے بعد مسائل کی نشست ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں سارے مسائل تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے، کتنے مال پر واجب ہے، کتنا ادا کرنا ہے۔ یہ تو بس فضیلت ہے اور ہماری ترغیب ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہر اعتبار سے مال خرچ کرنے والے بنے، رشتہ داروں کو دے، خاص کر چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مسکین کو دیں گے، غریب کو دیں گے تو 1 ثواب ملے گا، رشتہ دار کو دیں گے تو 2 ثواب ملیں گے۔ ایک تو ثواب صدقے کا ملے گا اور دوسرا رشتہ داری کا خیال رکھنے، صلہ رحمی کا ملے گا۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیں گے، وہاں بھی 2 ثواب ملیں گے، ایک تو صدقے کا ثواب، خیرات کا ثواب، اور دوسرا دین کی علم کے اشاعت میں اور اس کی تبلیغ میں اپنے مال کو لگانے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چند فضیلت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اللہ نے مجھ کو میری حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن صدقات تو دے سکتے ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے 10 دیا ہے، 1 روپیہ تو اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ایک کھجور کے ذریعے بھی کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ سے بچو، اس کو بھی صدقہ کرو، اللہ ایک کھجور کے بدلے بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔